بڑی وجہ یہ ہے کہ کسب حلال کے لیے جستجو کو ترک کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ شاید حالات سے مایوس ہو کر یہ روش اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ انسان جس کی کوشش کرتا ہے وہی اس کا مقدر ہوتا ہے، اور مسلمان کو تو مایوسی زیب ہی نہیں دیتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فراخی و خوشحالی کی امید رکھنا بھی عین عبادت ہے۔ گویا کہ کسب حلال کی کوشش کی جائے، اور اگر وقتی طور پر محنت کے خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہوں تو مایوس نہ ہوں کہ یہ انتظار کا تمام عمل بھی عبادت میں شامل ہے۔ اسی طرح حصول رزق کے لیے اور زراعت کے شعبے سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق کو زمین کی پنہائیوں میں تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر معاشی جدوجہد کو انتہائی ضروری قرار دیا۔ جو لوگ زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں انہیں مکمل دیانتداری سے آلات زراعت کو استعمال کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات زراعت کو گھروں میں بند رکھنے یعنی انہیں استعمال نہ کرنے کو قوم کی ذلت قرار دیا۔ یہ تاکید اس لیے کہ زراعت کا شعبہ کسی بھی صورت زوال پذیر نہ ہو۔ دوسری جانب محنت سے روگردانی کرنے کو اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے، اور کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے کو نہایت برا فعل قرار دیا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ ہر شخص کی یہ کوشش ہو کہ وہ دینے والا بنے، نہ کہ مانگنے والا۔ اگر اس معاملے کو بغور دیکھا جائے تو اس میں غربت اور حصول رزق کے تمام مسائل کا جامع حل موجود ہے۔ سب سے اہم مسئلہ، جن لوگوں کو اللہ نے صاحب ثروت کیا ہے انہیں چاہیے کہ غریبوں کے رزق کے لیے کوشش کریں۔ عجب تضاد نہیں، غربت، افلاس اور بے روزگاری ان معاشروں اور ممالک میں بکثرت ہے جہاں انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کو عبادت اور دینی فریضے کا حق حاصل ہے۔ افسوس اپنی زبونحالی پر، ہم کب یہ سمجھیں گے کہ غربت کے سمندر میں عمارت کے جزیرے زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکتے۔ ہم اگر اکٹھے تیر نہیں سکتے تو لازماً ہم اکٹھے ڈوب جائیں گے۔ معاشی بدحالی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ زندگی کا مقصد کھانا، کھانا اور صرف کھانا ہو جائے تو انسانی سوچ کا محور جنس اور جنسیت بن جاتا ہے۔ انسان جب بنیادی ضروریات کے لیے کولو کا بیل بن جائے اور اس کا بیشتر وقت اسی کام میں صرف ہو تو اعلیٰ سوچ اور مثبت رویے ختم ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ جو نکلتا ہے وہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں مسلسل ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، سود کے ذریعے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے، مال ناجائز دبا کر، اور نہ جانے کس کس انداز سے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچانے کے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے ہی نہیں دینا چاہتے۔ دوسرا اہم اور نازک مسئلہ جس کا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بالکل خیال نہیں کرتے وہ کھانے پینے کی اشیاء کا بے دردی کے ساتھ اسراف ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے، روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، آپ نے اس کو اٹھا کر صاف کیا، پھر کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ، اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ لیکن دعوتوں میں ہم جس طرح کھانے کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ سب پر آیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خوراک کی قلت کے ذمہ دار ہم خود ہوں؟ یاد رکھیے، رزق ایک نعمت ہے۔
اس کی قدر کیجیے۔